السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں۔ ناول کی رائٹر ہیں متاع التناوش۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ روٹ بس سے اتر کر لمبی سڑک عبور کر کے دائیں طرف تنگ سی گلی میں داخل ہوئی تو گلی کی نکڑ پر کھڑے مدثر پر نظر پڑتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے یکدم شدید گرمی کا احساس ہوا، حالانکہ اب بھی وسط اپریل کے دن تھے۔ اس کا موڈ پہلے ہی آفتاب مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے بس میں کھڑی ہو کر آئی تھی۔ آج بس میں بہت زیادہ رش تھا۔ وہ بس میں کھڑی کھڑی تھک چکی تھی اور اب یہ تھکن مزید گہری ہو کر اسے اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے شفاف ماتھے پر کئی بال پڑ گئے تھے جو کہ مدثر اس کے دور ہونے کے باوجود بآسانی گن سکتا تھا، مگر ڈیڑھ بنا کھڑا رہا۔ وہ اس کے قریب سے گزری تو مدثر سر جھکائے اس کے پیچھے ہو لیا۔ تمام گلی سنسان تھی۔ وہ اپنے پیچھے آئے مدثر کے قدموں کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مدثر اپنی روٹین کبھی نہ بدلے گا، دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، مگر مدثر اپنی عادت سے باز نہ آئے گا۔ مگر پھر بھی ہمیشہ کی طرح روزانہ اس پر نظر پڑتے ہی چڑ جاتی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھتا تھا اور اس پر بے تحاشا غصہ آنے لگتا تھا۔ وہ اس پر غصہ بھی کرتی تھی مگر وہ اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتا اور اسے مقررہ وقت پر روزانہ یہی ملتا۔ اسے گھر چھوڑ کر دوبارہ دکان پر چلا جاتا تھا۔ ابھی یہی ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ واپس ہو لیا تھا۔ صبا نے اپنے کمرے میں آ کر اپنا سارا غصہ بے جان اشیاء پر نکالنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے شولڈر بیگ اور فائل زور سے بیڈ پر پٹکی اور غصے سے اپنے جوتے اتار کر ایک کونے میں پھینک دیے۔ اپنی وارڈروب سے کپڑے نکالتے ہوئے اس نے زور سے وارڈروب کا دروازہ بند کیا، مگر اس کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ وہ جس پر غصہ تھا اس پر تو کئی بار اپنا غصہ نکال کر دیکھ چکی تھی، اس پر کچھ اثر نہ ہوا تھا اور اب بے جان اشیاء کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ بڑی اماں نے اس کے لال ببو کے چہرے کو قدرے تشویش سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے صبا؟ انہوں نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ انہیں تو ویسے بھی ہم وقت زمانے کے تیزی سے بدلتے رنگ سے شکوہ رہتا تھا اور وہ اپنے زمانے کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اب انہیں ایسا ہی کوئی خیال آیا تھا جس سے ان کو پریشانی ہوئی تھی۔ جب کہ ان کا پوچھنا قیامت ہو گیا۔ وہ جو پہلے ہی مدثر کے خلاف بھری بیٹھی تھی یکدم پھٹ پڑی۔ بڑی اماں آپ اپنے اس لاڈلے کو سمجھا لیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ غصے سے چیخی۔ بڑی اماں کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بڑی اماں، صبا احتجاجاً چیخی، ارے بچی تمہیں تو وہ گھر تک چھوڑ کر جاتا ہے، اس میں آخر حرج کیا ہے؟ آج کل ویسے بھی زمانہ۔ ان کی تان ہمیشہ کی طرح زمانے پہ آ کر ٹوٹی تو صبا کا ضبط جواب دے گیا، بس آپ اسے سمجھا لیں۔ وہ غصے سے دھیمی آواز میں بولی کہ کہیں فاطمہ نہ سن لیں جو نماز ظہر ادا کر رہی تھیں۔ وہ تو ویسے ہی مدثر اور عبداللہ بلکہ اس گھر کے کسی فرد کا بھی نام سننے کی روادار نہ تھی اور بڑی اماں کو اپنے دونوں بیٹوں کی اولادیں یکساں عزیز تھیں۔ صبا نے بڑی اماں کے احساسات سمجھتے ہوئے اپنی آواز دانستہ دھیمی کر لی تھی کہ فاطمہ تو سارا قصہ سن کر ابھی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ صبا نے ان سے ابھی تک یہ ذکر نہ کیا تھا۔ ارے میری لال، وہ بچہ تمہیں آخر کہتا کیا ہے؟ بڑی اماں نے لاڈ سے اس کا غصہ کم کرنا چاہا۔ بچہ؟ صبا کو پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بچہ کا مکمل نقشہ گم گیا۔ 6 فٹ قد، گوری رنگت، بادامی آنکھیں، چوڑے کندھے اور قدرے بھاری جسامت۔ بلکہ میں مدثر سے کہوں گی کہ وہ تمہیں روزانہ گھر چھوڑ جایا کرے، تمہارا بس اسٹاپ گھر سے دور بھی تو ہے۔ اماں اس کی حیرت کا برا مان کر غصے سے بولی تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اماں جس بات کا فیصلہ کر لیتی تھی اسے ہر حال میں پورا کرتی تھی۔ کہاں تھے تم؟ عبداللہ نے فارغ ہوتے ہی اس کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ جب واپس آیا تھا تو دکان پر کافی رش تھا۔ اس نے آتے ہی باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور گاہک نپٹاتے نپٹاتے تقریباً 20 منٹ لگ گئے۔ عبداللہ نے رش ختم ہوتے ہی مدثر سے پوچھا جو پیسے گن رہا تھا۔ وہ باپ کے سوال پر پیسوں کی گنتی بھول گیا۔ اب اسے اپنے باپ کی ڈانٹ سننا پڑے گی، اس نے سوچا اور کرسی پر بیٹھے باپ کے پاس نیچے فرش پر آ بیٹھا۔ بابا، وہ نظریں جھکا کر کوئی بہانہ سوچنے لگا تھا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اپنے بابا سے جھوٹ بولنے لگا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی ان سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ وہ اس کے دوست بھی تھے اور اس کی پسند و ناپسند سے بخوبی واقف تھے۔ اب جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑی تو اس کو ہمت نہ ہو رہی تھی۔ تم صبا کے گھر گئے تھے؟ انہوں نے بیٹے کا جھکا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جہاں صبا کی محبت کے گہرے رنگ تھے۔ وہ تو اپنے بیٹے کی ہر عادت و پسند سے واقف تھے، پھر بھلا اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو کیسے نہ پہچانتے؟ وہ خفیف سا ہنس دیا۔
انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مگر یار تمہارے پیچھے کام کا بڑا حرج ہوتا ہے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سب اکیلے نہیں سنبھال سکتا، انہوں نے اسے سمجھایا۔ انہوں نے آج سے 20 سال قبل گھر کے قریب ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھولا تھا۔ اللہ نے انہیں خوب برکت دی اور انہوں نے مزید 2 جنرل اسٹور کھول دیے جہاں تمام اشیاء خوردونوش کے ساتھ ساتھ کاسمیٹکس کا سامان بھی دستیاب تھا۔ مدثر کو اپنی ذمہ داری سے کوتاہی پر شرمندگی تھی۔ بیٹا آج شام کو گھر جاتے ہوئے تم بڑی اماں کو ابراہیم بھائی کے ہاں سے لیتے آنا، کل عائزہ اور شائزہ رہنے کے لیے آ رہی ہیں۔ عبداللہ بیٹے کو شرمندہ ہوتے نہ دیکھ سکے تو بات بدل گئے۔ اچھا، وہ ان کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ عائزہ اور شائزہ ایک ہی گھر میں بیاہی ہوئی تھی اور اکٹھے میکے رہنے کے لیے آئی تھی۔ اب بھی ان دونوں کا اکٹھے آنے کا پروگرام تھا۔ وہ ہمیشہ آنے سے پہلے فون کر دیتی تاکہ بابا گھر میں بڑی اماں کو لے آئیں، جو کہ تائے ابراہیم کے گھر رہتی تھی اور ذکیہ کی وفات کے بعد انہی کے پاس آ گئی تھی۔ وہ سارا دن عبداللہ اور مدثر کے پیچھے گھر میں تنہائی محسوس کرتی تھی، اسی لیے وہ دن میں ابراہیم کے ہاں اور رات کو عبداللہ کے پاس آ جاتی۔ چونکہ گھر جنرل اسٹور سے بہت قریب تھا، اسی لیے عبداللہ دن میں گھر کے کئی چکر لگا لیتے تھے۔ پھر سارا دن دکان پر مصروف رہنے کے بعد عبداللہ شام کو گھر جاتے ہوئے اماں کو اپنے ہمراہ گھر لیتے گئے۔ تیرے آنے سے پہلے، تیرے جانے کے بعد، آتی ہے تیری ہی یاد، تیری ہے یاد ستائے رے، سینے سے دل چلا جائے رے، دیکھوں تجھے تو چین آئے رے، سینے سے دل چلا جائے رے۔ السلام علیکم۔ وہ کھلا گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوئی تو بڑا سا صاف ستھرا صحن اور برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ اس نے مکینوں کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے مومانی پر نظر پڑتے ہی سلام کیا تو اندر کمرے میں ڈیک پر اونچی آواز میں گانا سننے میں ذمہ اور عباد چونکے اور ڈیک آف کر کے تیزی سے باہر آئے جہاں صبا صادقہ سے گلے مل رہی تھی۔ آ گئی ہماری یاد۔ وہ مومانی سے ملنے کے بعد ذمہ کی طرف بڑھی تو اس نے جوش و محبت سے اس کے گلے لگتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کے ہونٹوں کے گوشوں پر پھیلتی مسکراہٹ عباد کو چاندنی کی مانند روشن لگی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ اس سے 2 ہفتوں کے بعد مل رہا تھا۔ ذمہ اس لیے اپنے کمرے میں آ گئی جہاں کشن اور مونگ پھلی کے چھلکے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ تم دونوں کیا لڑ رہے تھے؟ صبا نے عباد کو دیکھتے ہوئے ذمہ سے پوچھا تھا۔ جی نہیں، یہ سب بکھیرا آپ کے صاحب بہادر کا ہے۔ سچی صبا، میں تو بھیا سے اکثر کہتی ہوں بھائی آپ اب سدھر جائیں۔ صبا بہت نفیس طبیعت کی مالک ہے۔ صبا جتنی صفائی پسند اور نفیس طبیعت کی مالک تھی، جبکہ عباد اتنا ہی لاپرواہ تھا۔ اب صبا کے دلکش چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے عباد کو دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے محویت سے دیکھے جا رہا تھا۔ عباد، کیا تم آج آفس نہیں گئے ہو؟ صبا میں عبادت کی نگاہیں سہنے کی تاب نہ تھی، اسی لیے موضوع بدل دیا تھا۔ عباد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات سے، امی نے اسی لیے اسے چھٹی کروا لی ہے۔ جواب ابھی بھی ذمہ کی طرف سے آیا تھا۔ عباد تو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذمہ صادقہ نے اس سے پکارا تو وہ باہر چلی گئی۔ کیسی ہو تم؟ اس نے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے اپنا دایاں کندھا دیوار سے ٹکاتے ہوئے صبا سے پوچھا تو وہ جو پہلے ہی اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے خائف اپنے دل کی منتشر دھڑکنیں سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی، قدرے گڑبڑا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہوں، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے اسے اپنی خیریت بتانے کے ساتھ اس کے متعلق پوچھ لیا۔ اب تمہارے آنے سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ ان دونوں کی باقاعدہ منگنی نہ ہوئی تھی، صرف زبانی بات طے تھی۔ فاطمہ تو اپنے بھتیجے پر دل و جان سے قربان تھیں۔ یہ ابراہیم تھے جو یہاں رشتہ کرنے میں قدرے متعامل تھے اور فاطمہ کو یقین تھا کہ وہ وقت آنے پر شوہر کو راضی کر لیں گے۔ اور پھر صبا بھی تو عباد کو پسند کرتی تھی، اسے بھی یقین تھا کہ بابا وقت آنے پر مان جائیں گے۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ ذمہ اسی اثنا میں چائے کے ساتھ نمکو اور بسکٹ لیے آ گئی۔ پھر تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ صبا اس وقت چونکی جب برآمدے میں لگے گھڑیال نے 4 بجے کا الارم بجایا۔ اوہ، میں تو یونیورسٹی سے سیدھا آئی ہوں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ چونک کر اپنا بیگ لے کر کھڑی ہو گئی۔ اسے مدثر کا بھی خیال آیا تھا جو یقیناً اس کے انتظار میں سوکھ گیا ہوگا۔ وہ اسی کی کیفیت کا تصور کر کے ہنستی تھی اور دل میں خاصا محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ مومانی سے مل کر آ گئی۔ عباد اور ذمہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ بھابی کیسی ہیں آپ؟ اس روز ابراہیم گھر آتے ہوئے عبداللہ کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے تھے اور فاطمہ نے ان سے ملنا یا سامنا کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اسی وقت سے مقید تھی۔ اب وہ فاطمہ کسی کام سے اپنے کمرے سے نکلی تو عبداللہ نے سلام کرنے کے ساتھ ان کی خیریت پوچھ لی۔ فاطمہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ غصے اور حقارت سے منہ پھیر کر کوئی جواب دیے بغیر واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عبداللہ کے پاس بیٹھے ابراہیم اور بڑی اماں اپنی اپنی جگہ چور بن گئے جبکہ وہ خفیف ہو کر رہ گئے۔ اتنے برس گزر گئے مگر بھابی کے دل سے میرے لیے ابھی تک کدورت نہیں دھلی۔ انہوں نے فاطمہ کے جانے کے بعد دکھ سے سوچا تھا۔ ماحول پر گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی۔ عبداللہ پتر، تم اپنے مدثر کی شادی کر دو تاکہ گھر میں کوئی گھر کی دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ تم نے اتنا اچھا گھر بنوایا ہے، اب بہو بھی لے آؤ۔ میں اب دونوں بیٹوں کے گھروں میں گن چکر نہیں بن سکتی ہوں۔
بہو ہوگی تو مجھے بھی تمہاری بے فکری رہے گی۔ اماں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے گمبھیر خاموشی کا پردہ چاک کیا تھا۔ وہ عائزہ اور شائزہ کی شادی کے بعد ان کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ جی اماں، میں بھی سوچتا ہوں اب کہ عائزہ اور شائزہ آئیں تو انہیں بھابھی تلاش کرنے کا کہوں۔ عبداللہ کا موڈ بدل گیا تھا۔ ان کے لہجے میں اپنے بچوں کے لیے محبت ہی محبت تھی اور ان پر چھائی حیثیت کے بادل بھی چھوٹ گئے تھے۔ بڑی اماں نے عبداللہ کے لہجے کی بشاشت محسوس کر کے سکون کا سانس لیا تھا۔ عبداللہ کیا لڑکی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ ابراہیم کے معنی خیز لہجے میں کئی بات سے عبداللہ اور بڑی اماں کے من کی مراد بھر آئی تھی، مگر بھائی جان فاطمہ بھابھی، عبداللہ کا دامن خدشوں سے بھر گیا۔ وہ اپنی جگہ غلط نہ تھے اور نہ ہی ان کے خدشے بے جا تھے۔ فاطمہ نے اپنے دل سے 26 سال پرانی کدورت نہ دھوئی تھی تو بھلا وہ پھر اس رشتے پر کہاں راضی ہو سکتی تھی؟ عبداللہ، تم فاطمہ کی فکر نہ کرو، اسے میں سنبھالوں گا، بس تم اپنی بات کرو۔ ابراہیم کا گھر میں کافی کنٹرول تھا۔ انہوں نے اسی مان پر کہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ فاطمہ کی تمام تر نفرت و کدورت کے باوجود اسے منا لیں گے۔ وہ بے خبر تھے کہ فاطمہ اس معاملے پر کبھی سمجھوتہ نہ کرتی۔ بھائی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا ہے؟ عبداللہ نے فوراً حامی بھر لی۔ میں تمہیں چند روز میں فاطمہ سے بات کرنے کے بعد بتا دوں گا۔ یہ ابراہیم کی دلی خواہش تھی کہ صبا مدثر کی دلہن بنے۔ انہیں شروع سے ہی کم گو، دھیمے لب و لہجے والا، اچھے قد مد کا مالک، خوبرو سا مدثر بے حد پسند تھا۔ انہیں بھتیجے میں تعلیم کے سوا کوئی کمی نظر نہ آئی تھی کہ اس نے عبداللہ اور اماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ایف اے سے آگے پڑھ کر نہ دیا اور عبداللہ کے ساتھ دکانیں سنبھال لیں، لیکن وہ اپنے سلجھے ہوئے انداز و اطوار کی بنا پر تعلیم یافتہ ہی محسوس ہوتا تھا۔ عبداللہ کا دل ابراہیم کی بات پر مارے خوشی کے بلیوں اچھلنے لگا۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر گھر پہنچیں اور مدثر کو یہ خوشخبری سنائیں۔ اچھا بھائی صاحب، میں اب چلتا ہوں۔ وہ جلدی ہی جانے کو تیار ہو گئے کہ انہیں مدثر کو بھی یہ خوشخبری سنانا تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے یہ رشتہ قطعاً منظور نہیں ہے۔ فاطمہ نے قطعیت سے انکار کر دیا۔ مگر فاطمہ، تم میری پوری بات تو سنو۔ ابراہیم نے انہیں قائل کرنا چاہا مگر وہ ہتے سے اکھڑ گئیں۔ کیا سنوں میں؟ یہی کہ آپ میری پڑھی لکھی بیٹی کو اس جاہل گوار کے پلے باندھنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ غصے سے چیخی۔ ابراہیم نے اسی روز رات کو فاطمہ سے بات کی تھی۔ فاطمہ ان کی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئیں۔ ان کی نظروں کے سامنے بار بار عائشہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ تو عبداللہ سے نفرت کرتی تھی، کجا یہ کہ ان کے ہاں بیٹی بیاہ دیں۔ اگر ابراہیم کو فاطمہ کے دل میں چھپی اس گہری نفرت کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو وہ بھائی کے سامنے از خود یہ ذکر نہ چھیڑتے تاکہ بعد میں بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ اب دل میں پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے بھائی سے یہ ذکر کیوں کیا۔ انہیں اب بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ فاطمہ، پلیز ابراہیم۔ انہوں نے اپنا موقف فاطمہ پر واضح کرنا چاہا تو انہوں نے غصے سے انہیں ٹوک دیا۔ یہ میری زندگی میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یا آپ اپنے بھائی اور اماں کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ انہوں نے غصے سے کہہ کر لحاف اوڑھ کر لمبی تان لی۔ گھر میں ابراہیم اور فاطمہ ہر معاملہ مل کر ہینڈل کرتے تھے۔ ابراہیم نے فاطمہ کو کبھی عبداللہ سے ترشی یا نفرت سے بولتے نہ دیکھا تھا۔ فاطمہ نے عبداللہ سے اپنی نفرت دل میں چھپا رکھی تھی۔ وہ عبداللہ سے کبھی گرم جوشی سے نہ ملی تو سرد مہری بھی نہ برتی تھی کہ ابراہیم کو انہیں ٹوکنا پڑتا۔ ان کا انداز ہمیشہ لیا دیا سا ہوتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے فاطمہ کے رویے میں انتہائی سرد مہری در آئی تھی، اور ایسی ہی سرد مہری عبداللہ کے بچوں کے لیے بھی تھی، اور اس کی وجہ مدثر ہی تھا، جس کی نگاہوں میں صبا کے لیے چاہت کے رنگ فاطمہ سے چھپے نہ رہ پائے تھے، اور یہ انہیں کسی طور گوارا نہ تھا۔ اس لیے وہ اب اکثر اپنی نفرت اور سرد مہری ظاہر کر دیتی، جس سے ابراہیم کو اکثر و بیشتر ماں اور بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ ابراہیم نے اپنے بھائی سمت لیٹی فاطمہ کو تعصب سے دیکھا اور خود بھی لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ حسب معمول رات گئے دکان سے گھر آیا تو گیٹ پر اس کی آہٹ پا کر عبداللہ نے گیٹ کھول دیا۔ مدثر کے پاس ایک ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی تاکہ وہ جب گھر آئے تو اسے دروازہ کھٹکھٹا کر بابا اور اماں کی نیند خراب نہ کرنا پڑے۔ مدثر نے اب بھی گیٹ کھولنے کے لیے چابی جیب سے نکالی تھی مگر گیٹ پہلے ہی کھولنے پر چونکا۔ عبداللہ گیٹ کھول کر سائڈ پر ہوئے تو وہ اندر داخل ہوا اور سفید سنگ مرمر سے بنے کھلے صحن میں بچھی چارپائیوں میں سے ایک پر بیٹھی بڑی اماں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ رات جلد سونے کی عادی تھی۔ ان کا رات گئے تک خلاف معمول جاگنا مدثر کو ٹھٹکا گیا تھا۔ آؤ بیٹا، تم روک کیوں گئے ہو؟ اس کے کانوں سے اماں کی مخصوص نرم شفیق آواز ٹکرائی تو وہ دل میں الجھن لیے ان کے پاس آن بیٹھا تھا۔ بیٹا، تمہیں صبا کیسی لگتی ہے؟ چند لمحوں بعد ماحول پر چھائی خاموشی کو اماں نے توڑا تھا، جبکہ وہ ان کی خاموشی سے مزید تشویش زدہ ہو چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا فاطمہ آنٹی؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ وہ بچپن سے اپنے اور بہنوں اور والدین کے لیے فاطمہ آنٹی کے انداز و اطوار پر اور لہجے میں ایک نامحسوس سی سرد مہری اور بیگانگی دیکھتا آیا تھا، جو کہ امی کی وفات کے بعد ظاہر ہونے لگی تھی، اور اب کچھ عرصے سے تو وہ مدثر سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی بلکہ اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی تھی۔ اور رہی صبا، گو وہ چچا عبداللہ کی فیملی سے ماں کی طرح سرد مہری یا بیگانگی تو نہ برتتی تھی مگر ان کے لیے کوئی خاص گرمجوشی بھی دل میں نہ رکھتی تھی، اور پھر وہ ماں کے رویے کی وجہ سے بخوبی واقف تھی اور ماں سے خاصا دبتی بھی تھی۔
بیٹا تم کچھ بولو تو صحیح۔ وہ اس کی خاموشی سے خائف ہو گئیں۔ یہ ان کی دلی خواہش تھی کہ صبا مدثر کی دلہن بنے۔ سوچ میں گم مدثر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیٹا تمہارے ابراہیم تایا نے خود مجھ سے آج یہ بات کی ہے۔ وہ باپ کی طرف خوشگوار انداز سے دیکھنے لگا جو اس کے لیے کھانا گرم کر کے لائے تھے۔ انہوں نے اس کے آگے کھانا رکھا تو وہ کھانا کھانے لگا۔ اماں جیسے آپ کی خوشی، وہ بولا تو اماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ جیتے رہو میرے بچے۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ عبداللہ مسکرانے لگا۔ فاطمہ تم میرا ایک فیصلہ سن لو کہ صبا کی شادی مدثر سے ہوگی۔ ابراہیم نے اس روز رات کو سونے سے قبل فاطمہ کو اپنا حتمی فیصلہ سنایا تو وہ شاکڈ رہ گئی اور پھر غصے سے کھولنے لگی۔ انہوں نے ایک قہر بھری نگاہ ابراہیم پر برسائی جو اب لا تعلق سے سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم آپ اپنے فیصلے سے 1 انچ نہ ہٹیں گے۔ ابراہیم صادقہ کی لالچی فطرت سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہیں فاطمہ کے انکار کی وجہ سمجھ میں آ چکی تھی مگر وہ صبا کا رشتہ وہاں نہ کرنا چاہتے تھے کہ صادقہ کی نظر صبا سے زیادہ ان کی دولت پر تھی۔ ان کی کپڑوں کی دکان تھی جو خوب چلتی تھی اور اب ان کا ارادہ صدر بازار میں بھی 2 نئی دکانیں خریدنے کا تھا۔ فاطمہ کے شوہر کے اٹل و حتمی فیصلے میں لچک نہ آئی تو انہیں نرمی اپنانے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ کیا آپ نے صبا سے اس کی مرضی پوچھی ہے؟ فاطمہ کے سوال نے ابراہیم کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تم اسے بلاؤ، میں ابھی اس کی رائے لے لیتا ہوں۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا تو وہ جا کر صبا کو بلا لائیں جو اپنے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ فاطمہ نے اسے ابراہیم کا پیغام دیا اور رکے بنا واپس چلی گئیں۔ وہ متعجب سی اٹھ کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ صبا میرے پاس آ کر بیٹھو بیٹا۔ ابراہیم نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے قریب بیٹھنے کا کہا تو وہ ان کے پاس آن بیٹھی۔ بیٹا میں تمہاری شادی مدثر سے کرنا چاہ رہا ہوں جبکہ تمہاری امی اس بات کو پسند کرتی ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ابراہیم نے بلا تمہید اسے پوچھا تھا۔ وہ ایک بے نام سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ یہ نہ تھا کہ ابراہیم کوئی سخت گیر باپ تھے، وہ ایک نرم و مشفق باپ تھے جو اسے بے حد چاہتے تھے۔ عباد کے نام پر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اضطراری انداز میں اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ بابا وہ جھجک کر رک گئی۔ کہو بیٹا، انہوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بابا وہی بات صحیح ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، ہم سے زندگی میں ملنے والا ہر شخص ہمارے قابل نہیں ہوتا اور نہ ہم ہر شخص کے قابل ہوتے ہیں۔ تم خوب سوچ سمجھ کر مجھے کل بتا دینا۔ انہوں نے اسے بردباری سے سمجھایا تو فاطمہ نے ایک طنزی اور سلگتی نگاہ ابراہیم پر ڈالی جیسے کہہ رہی ہو کیوں، کیا بیٹی کا فیصلہ قبول نہیں ہے؟ صبا اب بھی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ نہ جانے کیوں ابراہیم کی جاندیدہ نگاہیں اس کے محفوظ مستقبل پر تھیں جبکہ وہ نادان لڑکی دل کی سن رہی تھی جو تڑپ تڑپ کر عباد کے نام کی دعائیاں دے رہا تھا۔ بلا شبہ مدثر میں بھی سوائے تعلیم کی کوئی کمی نہ تھی۔ ابراہیم اسے اس کی سلجھی ہوئی طبیعت اور خوبیوں کی بنا پر اسے پسند کرتے تھے اور عباد کو اس کی خود پسند طبیعت کی وجہ سے ناپسند، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ اسے اپنی بے پناہ خوبروئی اور وجاہت کے احساس نے احساس برتری میں مبتلا کر دیا تھا اور پھر وہ پورے خاندان میں پہلا لڑکا تھا جو MBA کر چکا تھا۔ بابا مجھے یہ بات پسند ہے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر اگلے دن اپنی پسند بتا دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی۔ گو ابراہیم کو بھائی کی نظروں میں ہچ ہونے کا احساس تھا مگر انہوں نے صبا کی خوشی کو اولویت دی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور پھر زندگی تو صبا کو گزارنا تھا۔ ابراہیم نے اس کے فیصلے کو خوش دلی سے مان لیا تو وہ اپنی خوشی سے ہمکتے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاطمہ مجھے عباد کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اب تم جو چاہو کرو، انہوں نے صبا کے جانے کے بعد کہا تھا۔ فاطمہ کے لبوں پر ایک آسودہ و فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آج پھر انہیں عائشہ بہت یاد آئی تھی۔ وہ آج خود کو عائشہ کے سامنے سرخرو محسوس کر رہی تھی۔ اگر عائشہ کے دل کی کلی نہ کھلی تھی تو مدثر کا دل بھی مرجھا گیا تھا۔ انہیں مدثر کے دل میں صبا کی محبت کا احساس تھا اور یوں انہوں نے اپنی دانست میں عبداللہ سے 26 سالہ حساب بے پاک کیا تھا۔ سائرہ اور زائرہ 2 بہنیں تھیں، دونوں میں بے پناہ محبت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ سوئے اتفاق کہ دونوں بہنوں کو سسرال بھی ایک ہی ملا تھا، یوں دونوں بہنیں دیورانی اور جیٹھانی بن کر یہاں بھی اکھڑتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سائرہ کو 2 بیٹوں ابراہیم اور عبداللہ سے نوازا تھا جبکہ زائرہ کو 2 بیٹیوں فاطمہ اور عائشہ اور بیٹے اسحاق سے نوازا تھا۔ دونوں بہنوں نے اپنی محبت کو ابراہیم اور فاطمہ، عبداللہ اور عائشہ کا رشتہ جوڑ کر مزید مستحکم کیا۔ ابراہیم اور فاطمہ تو اس رشتے پر بے حد خوش تھے جبکہ عبداللہ نے اپنے رشتے کی مخالفت میں آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انہیں اپنی کلاس فیلو ذکیہ پسند تھی۔ سائرہ نے بیٹے کو دبانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ اسی دوران دونوں بہنوں نے فاطمہ اور ابراہیم کی شادی کر دی۔ عبداللہ کا انکار اقرار میں نہ بدلا تو اس کے انکار سے دل برداشتہ ہو کر عائشہ نے خودکشی کر لی جو صرف عبداللہ سے محبت کرتی تھی۔ سوئے اتفاق عائشہ کی وفات کے 3 ماہ بعد اصغر، اطہر اور زائرہ ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ سائرہ بھی شوہر، جیٹ اور بہن کے ہمراہ تھی مگر انہیں خوش قسمتی سے معمولی چوٹیں آئیں۔ انہوں نے روبستت ہو کر
چند ماہ بعد عبداللہ کی شادی ان کی پسند سے کر دی۔ انہیں ذکیہ بے حد پسند آئی تھی، مگر وہ عائشہ کو بھی نہ بھولی تھی۔ ان کا رویہ ذکیہ سے لیا دیا تھا۔ ذکیہ نے جلد ہی اپنی خدمت گزاری سے گھر بھر کا دل جیت لیا، مگر فاطمہ کو ان سے جیسے خار تھی۔ وہ ان کے ہر کام میں مین میخ نکالتی، ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتی۔ سائرہ نے گھر میں سکون کی خاطر دونوں بیٹوں کو الگ کر دیا۔ ابراہیم کا کپڑے کا کاروبار اور عبداللہ کا جنرل اسٹور خوب پھلنے پھولنے لگا۔ ابراہیم کے ہاں شادی کے 10 سال بعد صبا پیدا ہوئی۔ اسی اثناء میں عبداللہ 3 بچوں عائزہ، شائزہ اور مدثر کے باپ بن چکے تھے۔ صبا گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اماں اور ننا مدثر، جو اس وقت 3 سال کا تھا، ننھی صبا سے بہت لاڈ کرتے۔ وقت گزرتا رہا، ایسے میں وقت کی پرسکون جھیل میں ذکیہ کی اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات ہونے پر ہلچل پڑ گئی۔ عبداللہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئے۔ اس کڑے وقت میں ابراہیم اور اماں نے ان کا بے حد ساتھ دیا تھا۔ فاطمہ کا بغض ذکیہ کی وفات کے بعد مزید بڑھ گیا اور انہوں نے کھلے عام عبداللہ اور ان کے بچوں کی مخالفت شروع کر دی، بلکہ ایک محاذ جنگ کھول دیا۔ شائزہ اور عائشہ کی 2 سال قبل شادیاں ہوئی تھی اور عبداللہ اور اماں اب مدثر کی شادی کرنا چاہ رہے تھے اور ان کا نظر انتخاب صبا ٹھہری تھی۔ فاطمہ کو قدرت نے انتقام کا ایک موقع دیا تو انہوں نے نہ گوایا۔ وہ مدثر کو تصور میں بے چین دیکھ کر خوش تھی۔ اگر مدثر ناخوش ہوتا تو عبداللہ بے چین ہوتے، اور اگر عبداللہ بے چین ہوتے تو فاطمہ اتنا ہی خوش ہوتی۔ اپنی بہن کے قاتل کی اداسی اور بے چینی پر وہ 26 سال گزرنے کے باوجود دیور کو دل سے معاف نہ کر پائی تھی، بلکہ وہ جب عبداللہ کو خوش یا مسکراتا دیکھتی، انہیں عائشہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ یاد آنے لگتا تھا۔ وہ بے خبر تھی کہ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور یا مضبوط کیوں نہ ہو جائے، وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتا ہے، اور ہونا تو وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں ہو۔ اسحاق، آپ آج شام کو اپنے آفس سے گھر جلد آ جائیے گا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر جانے لگے تو صادقہ نے انہیں تلقین کی۔ کیوں، خیریت؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ رات کو فاطمہ کا فون آیا تھا، اس نے ابراہیم کو صبا اور عباد کے رشتے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم آج ہی صبا کے لیے رشتہ ڈالیں۔ انہوں نے تفصیلاً بتایا تو اسحاق سر اس بات میں ہلا کر چلے گئے۔ صبا انہیں بھی بہت عزیز تھی اور اسے بہو کی صورت دیکھنا ان کی دلی تمنا تھی۔ زما نے اتفاقاً ساری بات سن لی اور جا کر بھائی کو بتا دی۔ وہ ماں کے پاس چلا آیا۔ زما بھی اس کے ہمراہ تھی۔ کیا آپ آج پھوپھو کی طرف جا رہی ہیں؟ عباد نے خوشی سے کھلتے چہرے سے ماں سے پوچھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ صبا کی تمنا ایک عرصے سے اپنے دل میں رکھتا تھا۔ صادقہ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا جس کی جھولی میں قدرت اس کی محبت ڈال رہی تھی۔ بھائی، آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ وہ صادقہ کے پاس مسرور سا بیٹھا تھا کہ زما نے اسے آفس سے لیٹ ہونے کا احساس دلایا۔ وہ بھائی کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ وہ اس کے سر پر ہولے سے چپت لگاتا اٹھ کر آفس چلا گیا تو زما ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی کے بس سے اتر کر گلی میں داخل ہوئی تو اسے دور سے ہی مدثر اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا نظر آ گیا۔ وہ دل میں اس کی دیوانگی پر ہنستی۔ وہ جانتی تھی کہ مدثر اسے بے حد چاہتا ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو عباد کی چاہ کرتا تھا۔ مدثر اسے ایک نظر دیکھنے اور اسے گھر تک پہنچانے کے لیے یہاں کھڑا ہوتا تھا۔ وہ جو ہی قریب سے گزرتی وہ ساتھ ہو لیتا اور خاموشی سے گھر تک چھوڑ کر دکان پر چلا جاتا۔ ابھی وہ اس کے قریب سے گزری تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آج پہلی مرتبہ اسے مدثر پر غصے کی بجائے ترس آیا تھا، جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اب نارسائی اس کا مقدر تھی۔ اس نے رات کو بابا سے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا اور آج شام کو ممانی اور ماموں آ رہے تھے۔ وہ رات کو فون پر فاطمہ کی صادقہ سے ہونے والی تمام گفتگو سن چکی تھی۔ وہ گھر تک پہنچی تو مدثر واپسی کے لیے مڑنے لگا تھا۔ مدثر! اس نے مدثر کو مڑ کر جاتے ہوئے مدثر کو پکارا۔ وہ رک کر پلٹا اور صبا کی طرف دیکھا، جو بات کرنے کے لیے اپنے ذہن میں مناسب الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ مدثر، تم بہت اچھے ہو، اب تم اپنے لیے بھی کچھ سوچو۔ وہ بات کہہ کر رکی نہیں اور تیزی سے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی، جبکہ مدثر سرخوشی میں اس کی بات کو من چاہے معنی پہناتے ہوئے چلا گیا۔ صبا فاطمہ کے برخلاف چچا عبداللہ اور ان کی فیملی کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی۔ اسے بابا کی طرح مشفق سے چچا عبداللہ بے حد اچھے لگتے تھے۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ ماں کے دل میں ان کے لیے چھپی نفرت اور وجہ نفرت دونوں جان گئی تھی، مگر خود ان کے لیے اپنے دل سے نرم گوشہ ختم نہ کر پائی تھی۔ اور پھر اماں اور خود بابا بھی تو چچا عبداللہ کو بے حد چاہتے تھے۔ ایسے میں نہ جانے کب مدثر اماں اور بابا کو صبا کے لیے بھایا وہ قطعاً نہ جان پائی تھی، اور جب اس نے جانا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ عباد کو چاہنے لگی تھی اور اس کی چاہت کو پروان چڑھانے میں فاطمہ کا بے حد ہاتھ تھا۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی اور اسے عباد سے شادی کا یقین دلاتی تھی کہ عباد خود ان کی بھی پسند تھا۔ وہ نازک سی کومل سی لڑکی میرے جیون کی سبھی ضرورتوں پہ حاوی ہے۔ میری آنکھ کے ہر منظر پس منظر میں اسی کی رعنائیاں ہیں۔ میری سماعتوں کے ہر گوشے میں اس کی سندر لہجے کی شہنائیاں ہیں۔ میری سوچ کے سبھی راستوں پر اسی کا پہرا ہے۔ چہرے خوابوں میں جھانکتا ہر دم اسی کا چہرہ ہے۔ وہ میرے جسم میں لہو بن کر دوڑتی ہے، میری سانسوں میں خوشبو بن کر مہکتی ہے۔ اس کا پیار جو مل جائے تو دنیا کا خزانہ مجھے مل جائے۔
کون کہتا ہے کہ انسان صرف مرنے کے بعد ہی مرتا ہے؟ وہ زندہ رہ کر بھی تو مر سکتا ہے، مردوں سے برتر حال کو پہنچ سکتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال اس کا بھی تھا۔ وہ جو دوپہر سے صبح کی کئی بات کو منچاہے معنی پہنا کر خوش تھا، ایک سرمستی اور سرخوشی کے عالم میں تھا۔ اس کا دل جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ اب جو کچھ سنا تھا اس کا دل کرلا رہا تھا، بین ڈال رہا تھا۔ محبت کبھی مر سکتی ہے؟ وہ خود سے پوچھنے لگا تھا۔ ابراہیم تایا شام سے کچھ دیر قبل دکان پر آ کر صبا اور عباد کی منگنی کی خبر سنا گئے تھے اور ساتھ ہی آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ وہ بے حد شرمندہ تھے اور بابا ان کی دلجوئی کر رہے تھے۔ ان کے اندر سے احساس شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور تایا تھے کہ بابا سے نگاہیں تک نہ پلا پا رہے تھے۔ وہ تو خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہا تھا۔ اس سے ساری دنیا کی خوشیاں اپنے آگے ہیچ محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ صبا کے چند الفاظ کو من چاہے مفہوم دے کر خوشیوں کی لمبی سیڑھی کے آخری پائیدان تک پہنچ چکا تھا اور اب وہ محض 2.5 گھنٹوں بعد ہی آسمان سے زمین پر ایک لمحے میں منہ کے بل اوندا پڑا تھا۔ اس کا وجود درد کی لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ وہ اپنی چوٹیں چاہتے ہوئے بھی نہ سہلا پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ وہ اپنے آنسو روکنا چاہتا تھا مگر نہ روک پایا۔ وہ ضبط کی آخری انتہا پر کرب سے کھڑا تھا۔ اس کے کانوں پر دائیں بائیں 2 آنسو لاکھ ضبط کے باوجود لڑک گئے تھے۔ عبداللہ ابراہیم کے جانے کے بعد اس کے پاس آ گئے۔ وہ باپ سے نظریں نہ ملا پایا بلکہ دونوں ہی نگاہیں نہ ملا پائے۔ صرف 3 روز قبل ہی تو عبداللہ نے اماں اور مدثر کو ایک خوشخبری سنائی تھی جو 3 روز بعد ہی بدخبری بن گئی تھی۔ عبداللہ تو بھتیجی کی خوشی میں خوش تھے مگر مدثر، وہ تو جیسے 2 جہانوں کی دولت کھو بیٹھا تھا۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ بابا میں گھر جا رہا ہوں، مدثر نے یوں ہی نگاہیں چرائے چرائے انہیں بتایا اور گھر چلا گیا۔ عبداللہ بیٹے کا دکھ محسوس کر رہے تھے۔ وہ اس کے جانے کے بعد ایک سر داغ بھر کے رہ گئے تھے۔ محبت جیت ہوتی ہے، محبت ذات ہوتی ہے، محبت ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ کوئی جنگل میں جا ٹھہرے، کسی بستی میں بس جائے، محبت ساتھ ہوتی ہے۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر خوش کن سپنوں میں گم بیٹھی تھی۔ فاطمہ اور ابراہیم اپنے کمرے میں سونے کے لیے کب کے جا چکے تھے مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آج خوش تھی، بے حد خوش۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس نے عباد کو پا کر ساری دنیا کی خوشیوں کو اپنی مٹھی میں مقید کر لیا تھا۔ ماموں اور مومانی اسے 1.5 گھنٹے قبل عباد کے نام کی انگوٹھی پہنا کر گئے تھے اور وہ ان کے جانے کے بعد یوں ہی خوش کن تصورات و خوابوں میں گم تھی۔ اسے یکایک سردی کا احساس ہوا تو وہ کمبل اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں مستقبل کے کئی سنہرے خواب سج گئے اور اسے اپنے خوابوں میں کھوئے ہوئے ایک لمحے کو بھی کوئی خیال نہ آیا تھا کہ اس سے محض چند گز دور ایک سفید گیٹ والے بڑے سے گھر میں ایک شخص اسی پل کرب و اذیت سے دوچار ہے۔ وہ خود غرض نہ تھی، صرف دل کے ہاتھوں مجبور تھی، جو عباد کے سوا کسی اور کے ساتھ کا متمنی ہی نہ تھا۔ اس لیے تو اس نے مدثر کو خوش رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ سوچوں میں گم نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ کبھی یوں بھی میری آنکھ میں میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تو مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ کبھی دن کی دھوپ میں جھوم کر، کبھی شب کے پھولوں کو چوم کر، یوں ہی ساتھ ساتھ چلیں سدا، کبھی ختم اپنا سفر نہ ہو۔ میرے پاس میرے حبیب آ، درد دل دل کے قریب آ، تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں کہ بچھڑنے کا بھی ڈر نہ ہو۔ وہ جب سے دکان سے آیا تھا بیڈ پر چت لیٹا جلتی آنکھوں سے چھت کو گورے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ماضی کے کئی منظر گھوم رہے تھے، تائی کی ترش روئی، ابراہیم کی شفقت اور اپنے لیے فکر مند صبا۔ گو دونوں میں دوستی نہ تھی اور نہ ہی دونوں میں کوئی خاص بے تکلفی تھی مگر نہ جانے کیوں مدثر کا دل صبا کے ساتھ کی بارہا گواہی دیتا تھا۔ وہ اسی کے ساتھ کا متمنی تھا۔ اس کا دل کبھی بھی کسی اور کے لیے ہرگز راضی نہ ہو پاتا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے اپنے دل کا خون کرنا پڑتا اور آج ایسا ہو گیا تھا۔ آج جب وہ زندگی میں پہلی بار بے انتہا خوش تھا تو آج ہی نارسائی کا کرب اور زہر اس کی رگوں کو نیلا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کی کرچیاں چبھنے لگی تھیں جس سے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ اس نے تو اپنی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ صبا کی رفاقت اپنے رب سے طلب کی تھی مگر اس کی کوئی دعا نہ سنی گئی تھی۔ اس کا وجود دکھ و اذیت کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ جہاں اسے صبا کی رفاقت کی طلب تھی وہیں اس کے دل کو صبا سے جدائی کا ایک نامعلوم اندیشہ بھی اپنی گرفت میں جکڑے رکھتا تھا جو آج پورا ہو گیا تھا۔ اس نے بچپن سے شعور اور شعور سے جوانی تک ہر قدم پر فاطمہ کی اپنے گھرانے سے تلخی اور عداوت ہی دیکھی تھی۔ شاید ان کا یہی رویہ تھا جو اسے کبھی بھی مکمل طور پر مطمئن نہ کر سکا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو اکٹھے ہونے لگے تھے۔ دکھ کی اذیت ناک لہریں اس کے وجود میں ہلکورے لینے لگیں۔ وہ اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ اماں اور عبداللہ کے کمروں کی لائٹس آف تھیں جو ان کے سو جانے کی غمازی تھیں۔ اس نے ایک تشکر بھری سانس لی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی اسے رات کے اس پہر جاگتا دیکھ لیتا تو وہ پریشان ہو جاتا اور اس کی عادت تھی کہ وہ خود سے وابستہ افراد کو کبھی بھی پریشان نہ کرتا تھا۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن وہ دکان پر بیٹھا وقفے وقفے سے گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ جوں ہی گھڑی کی سوئیوں نے 2 بجے کا الارم بجایا تو وہ چوکس ہو گیا۔ اس کی دکان پر آج بھی حسب بے پناہ رش تھا۔ اس نے جلدی جلدی گاہکوں کو نپٹانے کی کوشش کی مگر اس کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کا گاہک نپٹانے میں 20 منٹ گزر گئے۔
اس لیے رش ختم ہونے پر وہ خاموشی سے باہر آ گیا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ صبح عین 2:30 بجے آ جاتی تھی اور وہ اس سے قبل وہاں موجود تھا۔ خاموشی سے اپنی حفاظت میں اسے گھر چھوڑتا اور دکان پر پلٹ آتا۔ اس نے کبھی ساتھ والی دکان پر بیٹھے عبداللہ کو دکان کا خیال رکھنے کو نہ کہا تھا۔ جب سے انہیں بیٹے کی اس روٹین کا علم ہوا تھا، وہ اس کے جانے کے بعد اس کے بنا کہے تینوں دکانوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ مدثر اب بھی خاموشی سے حسب معمول اپنے مخصوص راستے پر گامزن تھا۔ وہ محض صبا کو احساس تحفظ دینا چاہتا تھا، نہ کہ اس پر اپنا کوئی روب ڈالنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس پر کوئی اپنا احساس برتری جتاتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ صبا کو ساری دنیا کی میلی نگاہوں سے چھپا کر رکھے، وہ ایسا نہ کر سکتا تھا، سو اسے دوپہر کو گھر تک چھوڑ جاتا۔ وہ صبح کو اکثر ماں کے ساتھ بس اسٹاپ تک جاتی تھی۔ وہ مانوس رستوں پر مو سفر تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ صبا اب پرائی ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو ڈپٹا۔ وہ کئی بار اس کی نگاہوں میں اپنی اس حرکت پر غصہ اور جھنجھلاہٹ دیکھ چکا تھا، مگر اس نے کبھی نفرت کا اظہار نہ کیا تھا، اور مدثر اس کی نفرت چاہتا بھی نہ تھا۔ یہ تصور اس کی رگوں کو چیرنے لگا تو اس نے واپسی کے لیے قدم موڑ لیے۔ وہ سب کچھ سہ سکتا تھا، مگر صبا کی نفرت نہیں۔ اس کی نفرت تو مدثر کو جیتے جی مار ڈالتی۔ وہ مردہ قدموں سے آہستگی سے چلتا ہوا دکان پر واپس آ گیا اور روزمرہ کاموں میں خود کو الجھانے لگا۔ عبداللہ نے بیٹے کے چہرے پر شکستگی کی واضح تحریر پڑھی تو کڑ کر رہ گئے، اور ان کا دل بے ساختہ مدثر کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو حسب عادت زوردار آواز سے سلام کیا۔ صادقہ حسب معمول کچن میں اور ذمہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ صادقہ نے محبت سے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اسے گلے سے لپٹا لیا۔ ان کی صبا سے بہت محبت میں اضافہ اسی روز ہو گیا تھا جب انہوں نے ابراہیم کے کینٹ میں مزید دکانیں خریدنے کا سنا تھا۔ ابراہیم نے اپنا کپڑوں کا کاروبار تو 2 دکانوں تک ہی محدود رکھا تھا، اور جو نئی دکانیں خریدنا چاہ رہے تھے، ان کا ارادہ وہ دونوں دکانیں صبا کے نام کرنے کا تھا، اور وہ نئی دکانیں کرائے پر دینا چاہتے تھے۔ صادقہ اپنی لالچی فطرت کی بنا پر خوشی سے پھولی نہ سمائی تھی۔ صبا شرمیلی مسکان چہرے پر سجائے ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ منگنی کے بعد پہلی بار یہاں آئی تھی، اور وہ بھی ذمہ کے بارہا اصرار پر۔ اسے اب اپنا یہاں آنا نامناسب سا لگتا تھا۔ اگر اسے ذمہ اپنی ناراضگی کی دھمکی نہ دیتی تو وہ آج بھی ہرگز نہ آتی۔ ذمہ اس کی آواز سن کر باہر آئی اور آتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں میں دوستی تو پہلے بھی تھی، مگر اب ایک نیا رشتہ بننے سے دونوں کی دوستی مزید مستحکم ہو گئی تھی۔ ذمہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تو صادقہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی آئی تاکہ اپنی مالدار اور اکلوتی بہو کی خوب خاطر مدارت کر سکے۔ دن بھر کی سنہری دھوپ سمٹ کر دیواروں کے آخر کناروں تک پہنچ چکی تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ آؤ مدثر، ابراہیم اسے دیکھتے ہی خوشی سے کھل اٹھے۔ انہیں اپنا یہ سوبر اور سنجیدہ مزاج بھتیجا بے حد پسند تھا، اور انہوں نے اسے اکثر اسے صبا کے حوالے سے بھی سوچا تھا، مگر تقدیر، وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے آگے ہار گئے تھے۔ مدثر ہاتھ میں ضروری کاغذات تھامے بردباری سے چلتا ان کے قریب آن بیٹھا اور انہیں نئی دکانوں سے متعلق سمجھانے لگا تھا۔ انہیں کل عدالت میں دکانوں کی رجسٹری صبا کے نام کروانا تھی۔ ان کی گفتگو کے دوران اچانک فاطمہ کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر چلی آئیں۔ وہ تو گھر بھر میں چھائی خاموشی سے یہ سمجھ رہا تھا کہ تائی اور صبا گھر میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ابراہیم نے انہیں ان کی موجودگی کا بتایا، ورنہ تو پہلے ہی ان کے کمرے میں جا کر انہیں سلام کراتا۔ السلام علیکم تائی جان، اس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا کہ وہ نہ جانے اس کے متعلق کیا سوچیں کہ وہ کب سے آیا ہوا ہے، اور اب سامنے نظر آنے پر سلام جھاڑ ڈالا ہے۔ اس کی محبت صرف منہ دیکھے کی ہے، مگر وہ اس وقت حیران رہ گیا جب فاطمہ نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے لاکھ یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا کہ فاطمہ نے اسے پہلے کبھی اپنے سینے سے لگایا تھا یا نہیں۔ بیٹھو بیٹا۔ فاطمہ کے شیریں اور نرم لہجے نے اس کی حیرت دو چند کر دی تھی، ورنہ تو اس نے ہمیشہ اپنے سب گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے ان کے لہجے میں تلخی ہی پائی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تو وہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس سے عائزہ اور شائزہ اور عبداللہ کا حال پوچھنے لگی۔ وہ سعادت مندی سے انہیں سب کی خیریت سے آگاہ کرنے لگا تھا۔ کاش تائی جان، یہ نرمی آپ کے لہجے اور انداز میں پہلے آئی ہوتی، اس نے دکھ سے سوچا، اور اسی پل یہی سوچ ابراہیم کے ذہن سے بھی ٹکرائی تھی۔ وہ ابراہیم کو تمام تفصیلات سمجھا کر جانے لگا تو اس کے دل نے صبا کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش کی، مگر اس نے اپنے نادان دل کو ڈپٹ دیا اور دل کی مزور ہوتی خواہش کو دباتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ مدثر، زندگی صرف صبا پر تو ختم نہیں ہے۔ عائزہ اور شائزہ میکے میں آئی ہوئی تھی۔ مدثر، شائزہ آپی کی بنسبت عائزہ آپی سے زیادہ فری تھا۔ عبداللہ نے دونوں بیٹیوں کے اس بار آنے پر عائزہ کو مدثر کو سمجھانے کی تلقین کی۔ ان دونوں بہنوں کو بھی میکے کا سونا پن اداس اور پریشان کرتا تھا۔ اماں اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اب گھر نہ سنبھال سکتی تھی۔ عائزہ نے مناسب موقع ملتے ہی بھائی کو گھیر لیا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ جتنا اس موضوع سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، اسے اتنا ہی اس موضوع سے دامن چھڑانا مشکل ہونے لگتا تھا۔ عائزہ آپی، وہ
وہ ہمیشہ کی طرح انہیں ٹالنے کو کوئی بہانہ ڈھونڈنے لگا تھا، مگر اس بار عائزہ آپی کے تیور کڑے تھے۔ وہ اسے اب کی بار اتنی آسانی چھوڑنے پر قطعاً آمادہ دکھائی نہ دیتی تھی، اور پھر اسے عبداللہ کی شے بھی حاصل تھی جو مدثر کے لیے بے حد پریشان تھے۔ اس کی رنجیدہ صورت ان کا دل چیرتی تھی، اور وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی رنجیدہ نہ دیکھ سکتے تھے، اور مدثر تو پھر ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا جس نے ماں کی وفات کے بعد ان سے کوئی فرمائش کرنا چھوڑ دی تھی۔ مدثر، پلیز مجھے دو ٹوک جواب دو، یہ وہ کرنا چھوڑو۔ عائزہ نے سختی سے اسے ٹوکا تو وہ اپنا لب بے ساختگی سے کچلنے لگا تھا۔ عائزہ کو اس کے اندر چھڑی جنگ و کشمکش کا بخوبی احساس تھا، مگر آج وہ اسے شادی کے لیے ہر صورت منا کر چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ مسلسل شادی سے انکاری تھا، جبکہ عبداللہ اس کی تنہائی کے احساس سے اس کی جلد از جلد شادی کے خواہشمند تھے، اور وہ تھا کہ شادی کے نام سے یوں بھٹکتا جیسے کسی بچھو نے ڈس لیا ہو۔ مدثر، تم ہاں تو کرو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں صبا سے بھی بہترین لڑکی آئے گی۔ عائزہ نے بھائی کو قائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ انجانے میں اس کے زخم ادھیڑ گئی تھی۔ عائزہ آپی، کچھ صحیح مگر وہ صبا تو نہ ہوگی نا؟ وہ انہیں زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ عائزہ بھائی کے دکھ پر دکھی ہو کر رہ گئی۔ عباد بیٹا، میں تو کہتی ہوں کہ تم شادی کے بعد صبا کی دونوں دکانیں بیچ کر اپنا کاروبار شروع کرنا۔ ماشاءاللہ تم نے MBA کیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ صادقہ کے لہجے میں بیٹے کے لیے بے پناہ فخر و محبت تھی۔ وہ منگنی کے بعد سے یوں ہی عباد کو کوئی نہ کوئی پٹی پڑھاتی رہتی تھی، اور وہ بھی ماں کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ وہ اب ماں کی نظر سے دیکھتا اور انہی کے دماغ سے سوچتا تھا۔ وہ اب ماں کی پڑھائی پٹیوں کے نتیجے میں اپنی بے حد معقول و مناسب جاب سے اکتانے لگا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ آج یہ صبا کے حصے کی جائیداد پر قابض ہو کر اپنا ذاتی بزنس سٹارٹ کر دے اور اپنی بزنس امپائر راتوں رات کھڑی کر دے۔ وہ اب اونچے خواب دیکھنے لگا تھا، حالانکہ میانہ رو طبیعت کا مالک تھا، مگر اب ماں کی ذہنیت اور لالچی فطرت اس میں پوری طرح سما چکی تھی۔ ذمہ ماں اور بھائی کے خیالات سے سخت نالاں رہتی تھی۔ وہ ان کے قریب دنیا بھر کی بیزاریاں چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صادقہ کی نظر ذمہ پر دوران گفتگو پڑی تو انہوں نے اس کی بیزاریت کو فوراً نوٹ کر لیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ منہ پھلا کر خفگی سے بولی۔ اسے اپنی ماں کی لالچی فطرت سے چڑ تھی۔ وہ صادقہ کے برخلاف اسحاق پر گئی تھی جو ہر طرح کے لالچ و طمع سے پاک تھے۔ عباد کی نظر بھی بہن پر ٹک چکی تھی۔ پھر یوں کیوں بیٹھی ہو؟ عباد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا، تو کیا آپ دونوں کی باتوں پر خوشیاں مناؤں میں؟ وہ غصے و خوف سے بولی تھی۔ عباد اس کے طرز گفتگو پر بونچکا رہ گیا۔ وہ تو بے حد نرم خو تھی، اس کے لہجے کی ترش روی اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ ذمہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صادقہ کی غصیلی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا، جبکہ عباد الجھا سا اس کے رویے پر غور کرتا رہ گیا تھا۔ ذمہ کے لیے اسحاق کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا ماسٹرز کے بعد ایک پرائیویٹ فرم میں تعینات تھا۔ رشتہ ہر لحاظ سے معقول تھا۔ صادقہ اور اسحاق نے فاطمہ اور ابراہیم سے مشورہ کر کے ہاں کر دی تھی۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، تو وہ اسحاق کو جلد تاریخ دینے کے لیے تنگ کرنے لگے، مگر ذمہ اور صبا دونوں کے ماسٹرز فائنل ایئر کے ایگزامز قریب تھے، اس لیے اسحاق کو قدرے تامل تھا۔ وہ عباد کی شادی بھی ساتھ کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے بمشکل لڑکے والوں کو 5 ماہ کے لیے ٹالا تھا، تاکہ ذمہ اور صبا کے امتحانات کے بعد دونوں کی شادیاں ہو سکیں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور صبا اور ذمہ کے امتحانات شروع ہو گئے۔ ذمہ کمبائن اسٹڈی کے لیے پھپھو کے گھر آ گئی۔ وہ دونوں انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھیں۔ دونوں کے پیپرز بے حد اچھے ہو رہے تھے۔ جس روز آخری پیپر تھا، ذمہ یونیورسٹی سے اپنے گھر چلی گئی اور ساتھ صبا کو بھی لے گئی۔ او ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ عباد اتفاقاً گھر تھا، گو وہ منگنی کے بعد دوسری دفعہ آئی تھی، مگر عباد سے صبا کا سامنا پہلی بار ہو رہا تھا۔ عباد نے اس پر نظر پڑتے ہی شوخی سے کہا تو وہ نروس سی بے ساختہ ذمہ کے عقب میں ہو گئی، جیسے عباد سے چھپنا چاہ رہی ہو۔ آج وہ خلاف معمول لنچ کرنے گھر آیا تھا۔ صبا کو معلوم تھا کہ وہ صبح کا گیا شام کو آتا ہے، اس لیے وہ بے دھڑک ذمہ کے کہنے پر آ گئی تھی، مگر اب یہاں آنے پر اس کا سامنا ہونے پر پچھتا رہی تھی۔ صبا کے چہرے پر حیا کے تمام رنگ سمٹ آئے تھے۔ اپنی شادی کے دن اب نہیں دور ہیں، لازم ہے کہ تم مجھ سے پردہ کرو۔ وہ جو پہلے ہی شرمندہ تھی، اس کی شوخی پر مزید حیا سے سمٹ کر چوئی موئی سی بن گئی۔ بھائی، ذمہ نے صبا کا دفاع کیا تو وہ شوخی سے مسکراتا باہر چلا گیا۔ صادقہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آئیں تو صبا کو دیکھتے ہی خوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ مدثر، کیا تم ابھی تک صبا کو دل سے نہیں نکال پائے ہو؟ اس روز عائزہ آپی اکیلی میکے آئی ہوئی تھی۔ بابا اور مدثر کی دکان پر جانے کے بعد عائزہ آپی اور اماں گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئیں۔ عائزہ آپی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اماں اس کا مسلسل ہاتھ بٹاتی رہیں۔ عائزہ آپی کو مدثر کے کمرے کی صفائی کے دوران اس کی وارڈروب کی صفائی کرتے ہوئے مدثر کی BA کی سند ملی تھی۔ وہ جو عبداللہ اور اماں کے بے حد اصرار کے باوجود FA کے بعد تعلیم سے ناتا توڑ چکا تھا، اب صبا کی چاہ میں کسی کے اصرار کے بغیر
صرف اپنے دل کی رضامندی سے یہ ٹوٹا ناتا پھر بحال کر چکا تھا۔ عائزہ آپی کو اس کی وارڈروب کی نچلی تہہ میں اس کے ماسٹرز کی بکس بھی نظر آئی تھی۔ وہ اسلامیات میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ آپی نے اماں سے اشاروں میں اسی بارے میں ذکر کیا، مگر وہ قطعاً بے خبر تھی، جس کا مطلب تھا کہ بابا بھی ضرور بے خبر ہیں۔ وہ تینوں بھائی بہن اپنی کوئی بات اماں سے ہرگز نہ چھپاتے تھے۔ اس روز شام کو بابا اور مدثر عائزہ کی خاطر جلد دکان بند کر کے گھر آئے تو عائزہ نے اسے تنہا پا کر گھیر لیا۔ وہ جو ان کے بیٹے سے کھیلنے میں مشغول تھا، ان کی اس بے موقع بات پر ہکا بکا انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ آپی وہ خود پر قابو پا کر بس یہی کہہ سکا تھا۔ عائزہ نے اسے بیٹے کو لے کر گود میں بٹھا لیا اور اسے کڑی نظروں سے دیکھتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مدثر نے اس کی جانچتی نگاہوں سے دل میں خائف ہوتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو مدثر۔ عائزہ نے اسے بزدلوں کی طرح نظریں جھکاتے دیکھا تو سختی سے ٹوکا تھا۔ وہ انہیں ایک نظر دے کر رہ گیا۔ ایسا کیا ہے صبا میں جو تمہیں کسی اور میں نہیں دکھتا؟ عائزہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ حقیقتاً ابھی تک صبا کو دل سے نہ نکال پایا تھا۔ محبت میں واقعی محبوب کے آگے ساری دنیا ہچ لگتی ہے، یہاں تک کہ والدین اور بہن بھائی کی نصیحت بھی سخت زہر لگتی ہے۔ وہ خاموش تھا۔ عائزہ کو اس پر پہلے غصہ اور پھر ٹوٹ کر پیار آیا، جو اسے خود کو چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ مدثر، عائزہ نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، یہ اس کا ماجایا تھا۔ گوش عائزہ آپی نے ماں کی وفات کے بعد ان دونوں کو بے حد محبت دی تھی، مگر مدثر کے جتنے لاڈ عائزہ نے اٹھائے تھے، اتنے تو شائزہ آپی نے بھی نہ اٹھائے تھے۔ وہ اسکول سے آ کر بھائی کو کندھوں پر بٹھا کر گھنٹوں باہر گلیوں میں کھیلا کرتی۔ وہی بھائی آج اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ تم نے BA کب کیا مدثر؟ عائزہ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے بے اختیار ایک سانس بھری۔ اب اسے قدرے اطمینان ہوا تھا کہ آج عائزہ آپی کم از کم اسے شادی کے لیے آمادہ کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ 4 ماہ قبل اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ عائزہ نے دل میں حساب لگایا، صبا کی منگنی کو 7 ماہ ہو گئے تھے، اس نے BA بعد میں کیا تھا۔ مدثر، میرے بھائی تم کیوں خود کو صبا کی چاہ میں ہلکان کر رہے ہو؟ وہ تمہاری نہیں ہو سکتی، بلکہ اماں بتا رہی تھی کہ صبا نے ماسٹرز کے پیپر دے دیے ہیں اور اب تایا اس کی جلد شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والے ہیں۔ عائزہ نے محبت و خلوص سے اسے سمجھایا، مگر مدثر کو لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے آری چلا دی ہو۔ اس نے زخمی نظروں سے بہن کو دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ مدثر، میری ایک بات یاد رکھنا، جو شخص ہمارا ہو ہی نہ، اس کے لیے آنسو بہانا یا اس کی یادوں کو سینے میں سجائے رکھنا نیری حماقت ہے۔ عائزہ آپی نے خلوص سے اسے حقیقت دکھائی۔ وہ بے خبر تھی کہ بے غرض محبت طلب سے مبرا ہوتی ہے۔ مدثر کی محبت میں طلب تو تھی ہی نہیں، وہ تو خود کو صبا کی چاہ میں مجبور و بے بس پاتا تھا۔ عائزہ بھائی کو تعصب سے دیکھتی اماں کی مدد کے خیال سے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ مدثر بانجے سے دوبارہ کھیلنے میں مشغول ہو گیا، جو کہ ماموں کی شرارتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ صبا اور ذمہ کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ صبا کی شادی کی شاپنگ فاطمہ اور اماں نے تقریباً مکمل کر لی تھی۔ صرف زیور اور روسی جوڑے کی خریداری باقی تھی، جو ان دونوں کا خیال تھا کہ صبا کے ساتھ جا کر 2 ہفتے قبل آرڈر دے آئیں گی۔ اس روز ذمہ اور صادقہ کو بری اور جہیز کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ صادقہ نے صبا کو بلوایا تھا تاکہ وہ اپنی پسند سے شاپنگ کر لے۔ صبا وہاں پہنچی تو شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ ممانی نے اسے 4 بجے پہنچنے کی ہدایت کی تھی، مگر اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سارا گھر حسب معمول خاموشی میں ڈوبا تھا۔ اس نے سلام کیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پڑوس میں اس روز فوتگی ہو گئی تھی۔ صادقہ اور ذمہ ادھر چلی گئی۔ وہ گھر میں عباد کو چھوڑ گئیں۔ عباد ڈرائنگ روم میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ اسے صبا کی آواز سنائی نہ دی تھی۔ ممانی جان، صبا نے گھر میں چھائے سناٹے سے گھبرا کر دوبارہ آواز دی، مگر جواب ندارد۔ صبا گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ تشویش میں بھی گر گئی تھی۔ ممانی پہلے کبھی بھی یوں گھر اکیلا چھوڑ کر کہیں نہ گئی تھی، اور آج تو انہوں نے اسے خود فون کر کے بلوایا تھا۔ صبا آہستگی سے چلتی برآمدے تک آ گئی کہ یکایک ڈرائنگ روم سے گونجنے والے عباد کے زوردار قہقہے نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ وہ دل میں قدرے مطمئن ہوتی ہوئی اسی سمت چلی آئی، مگر دروازے پر اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ یار تجھے ہنسی آ رہی ہے؟ میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا صبا بھابھی کی کوئی بہن ہے، تاکہ میں ان کی بہن سے شادی کر لوں اور ہم دونوں دوست تمہارے پھپھا کی تمام جائیداد کے وارث بن جائیں۔ احمد کی بات پر صبا کو آسمان اپنے سر پر ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ شکر ہے کہ صبا ابراہیم کی اکلوتی اولاد ہے اور میں اس کا اکلوتا مالک۔ عباد نے احمد کے مذاق کو سنجیدگی سے جواب دیا۔ صبا کو زمین گول گھومتی محسوس ہوئی۔ اسے یہ وہ عباد قطعاً نہ لگ رہا تھا جو ہمیشہ ابراہیم کو مہذب لب و لہجے میں پھپھا جان کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ یہ عباد تو ان پڑھ اور جاہل لگ رہا تھا، جو بڑوں کو بغیر ناطے کے صرف نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ صبا کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جب دل ٹوٹے تو پورا بدن درد کا پھوڑا کیسے بنتا ہے، جب اعتماد ٹوٹے تو اعتماد کی ٹوٹی کرچیاں کیسے آنکھیں پھوڑتی ہیں، جب محبوب کا اصل روپ دکھے تو یقین کیسے دم دبا کر بھاگتا ہے۔ صبا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اسے یقین بالکل نہ تھا۔ اگر اس نے اپنے کانوں سے خود نہ سنا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتی۔
मगर अब ये तय था कि इसे बहर तौर यकीन तो करना ही है। इसका सर बुरी तरह चकराने लगा। इसने किसी सहारे की तलाश में अपने हाथ बढ़ाए तो लड़खड़ा गई। इंसान जब अल्लाह के सिवा किसी और सहारे को तलाशता है तो इसका वजूद हमेशा यूं ही अंधेरों में लड़खड़ाता रहता है। सबा के लड़खड़ाने से बाहर आहट हुई तो इबाद चौंका और तेज़ी से बाहर आया। वो सहन में आया तो नज़र बरामदे में खड़ी मुतगय्यर रंगत वाली सबा पर पड़ी। इबाद को सारी सिचुएशन संभालने में एक लम्हा लगा था। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आया, मगर इसे खुद पर गुस्सा करने की बजाय ये सिचुएशन संभालना थी। सबा तुम कब आई? वो लहजे में गहरी मोहब्बत समोकर इसकी तरफ बढ़ा था। सबा को पहली बार इसका लगावट भरा लहजा सख्त जहर लगा था। सबा बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी तो इबाद को अपनी किस्मत खुद से दूर होती महसूस हुई। सबा, इबाद ने इसकी वजाहत देना चाही, मगर एक झिझक आड़े आ गई। इबाद तुम कुछ मत कहना, मैंने आज तुम्हारा असल रूप देख लिया है। कुछ सही, सबा को अपने वालिदैन भी बेहद अजीज थे। वो नफरत से कहकर रोती हुई भागकर घर से निकल गई। इसने बाहर निकलने से पहले पलट कर एक अलविदाई निगाह इबाद पर डाली। सबा दिल में एक मुसम्मम इरादा कर चुकी थी। वो दर हकीकत इस लम्हे से डर गई थी जब इबाद के दिल में छुपी इसकी चाहत पर इसकी दौलत की चाहत हावी होती। वो टूटे दिल और बरसती आंखों से वहाँ से लौट आई थी। अब वहाँ कभी ना जाने के लिए इसका दिल टूटा था, इसकी मोहब्बत टूटी थी, इसका पूरा वजूद मातम करना था। इस पल, हाँ इस पल इसे पहली बार मुदस्सिर के टूटे दिल का भी ख्याल आया था। मोहब्बत झिलमिलाती आंख में बरसात होती है, मोहब्बत ज़ात होती है, मोहब्बत नींद की रुत में हसीन ख्वाबों के रस्ते पर सुलगते जान को आते रत जगों की घात होती है। मोहब्बत हार होती है, मोहब्बत मात होती है। वो जब से घर आई थी खुद को अपने कमरे में मुकीद किए मुसलसल रोए जा रही थी। जब हंसी की सूरत सदा होंठों पर सजी मोहब्बत आंख का आंसू बन जाए तो दर्द यूं ही लम्हा लम्हा इंसान को रुलाता है। मगर इसको तो ये ऐसा धचका लगा था कि इसके आंसू किसी तौर ना थम रहे थे। जब इत्मीनान के माला टूटे तो इसके मोती यूं ही बिखरते हैं। इसका दर्द हद से सिवा था, जख्म ताज़ा था, इसलिए इसके आंसू थमने में ही ना आ रहा था। ऐसा तो इसके मानो गुमान में भी ना था। इसे तो अपनी मंजिल नज़दीक नज़र आ रही थी। ऐसे अपने सारे ख्वाब हकीकत का रूप धारते नज़र आ रहे थे, मगर अब वो तईदामा रह गई थी। वो बरसती आंखों से अपने सामने अपनी हथेलियाँ फैलाए इनकी लकीरों में इबाद का नाम तलाश कर रही थी, मगर इसे नाकामी हुई थी। इसने कर्ब से दोनों हथेलियाँ बंद करके सख्ती से भींच ली। इसे इबाद का लालची फितरत का कतन अंदाज़ा ना था, वरना वो अपना दिल कभी उस जैसे कमजर्फ के नाम करके खुद को बेमोल ना करती। इसे अपना आप हकीर लगने लगा था कि इसने इबाद जैसे कमजर्फ इंसान से मोहब्बत की। आंसू इसका गिरबान तेज़ी से भिगोते गए, इसकी गोद में इकट्ठे होने लगे थे। वो जब्त छोड़ चुकी थी। वो सारा रास्ता खुद पर जब्त किए अपने आंसू रोके घर आई थी, मगर अब सारा जब्त, सारी हिम्मत टूट चुकी थी। होता है कभी कभी यूं भी, इंसान को जब अचानक किसी गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना हो तो वो यूं ही जब्त की तनाबे छोड़ बैठता है। क्या इब्राहिम पुत्र, तेरा दिमाग तो सही है, ये तो बेटी का बाप होकर क्या कह रहा है? तू शायद जानता नहीं है इसमें तेरी कितनी बदनामी है। सबा ने कल रात जो कुछ इब्राहिम और फातिमा को बताया था वो फातिमा के लिए तो नया था, मगर इब्राहिम के लिए नहीं। वो अपनी साली और इसके बेटे की फितरत से बखूबी वाकिफ़ थे। एक बाप होने की हैसियत से इनकी दूरबीन निगाहें अपनी बेटी की महफूज मुस्तकबिल पर थीं, मगर सबा की ख्वाहिश ने इन्हें अपनी ख्वाहिश बदलने पर मजबूर किया था। और अब भी ये सबा का ही फैसला था जो इनसे इतना बड़ा फैसला करवा गया था। इन्होंने अगले रोज़ अम्मा और अब्दुल्ला को बुलवा कर इनके सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। अम्मा, मैं सबा की शादी बात से नहीं करना चाहता हूँ। इब्राहिम की बात ने अम्मा को सांप की तरह डसा था। अब्दुल्ला भी हैरत से हक्का बक्का रह गए थे। ये पहला मौका था कि फातिमा इस मौजू पर खामोश थी, वरना तो वो बात की हमेशा साइड लेती थी। अभी अगर ये बात सबा की बजाय कोई और बताता तो वो कतई ना मानती, मगर सबा के बहते आंसू और दिगरगू हालत नहीं यकीन करने पर मजबूर कर गई थी। भाई साहब, आखिर बात क्या है? अम्मा का दिल मुसलसल बैठे जा रहा था तो अब्दुल्ला भी सुकून से ना थे। इनके पूछने पर इब्राहिम ने इन्हें सारी बात बता दी थी। इब्राहिम पुत्र, तेरा सब कुछ सबा का ही तो है, और सबा के नाते इसके शोहर तो इस बात पर बदनामी मोल ना ले, दुनिया वालों की ज़ुबानें बंद ना होंगी। अम्मा ने इन्हें बुर्दबारी से समझाया था। बाबा, मुझे बात से किसी कीमत पर शादी नहीं करना। मुझे किसी ऐसे शख्स को जीवन साथी नहीं बनाना है जो मेरे वालिदैन की इज़्ज़त ही ना कर सके, और अगर आपने किसी मसलहत के तहत मुझे बात से बयाना है तो मुझे जहर दे दीजिएगा। इनके कानों में सबा के अल्फाज गूंजे। अम्मा, मुझे अपनी बच्ची की खुशियाँ अजीज़ हैं, दुनिया चाहे कुछ कहे, मुझे परवाह नहीं है। अब्दुल्ला ने भाई को एहसास दिलाना चाहा कि भले अभी शादी के कार्ड्स नहीं छपे, मगर सारे ख़ानदान में ये बात फैल चुकी है कि 1 माह बाद सबा की शादी है। इब्राहिम इस वक्त फ़ैसला कर चुके थे और इनके लहजे की सख्ती जाहिर करती थी कि वो अपने फ़ैसले से 1 इंच पीछे न हटेंगे। अम्मा और अब्दुल्ला को आने वाले वक्त और लोगों का रद्द-ए-अमल समाया जा रहा था तो इब्राहिम
اور فاطمہ کو صبا کی خوشیاں عزیز تھی۔ کمرے میں گہرا سناٹا پھیل چکا تھا، چاروں نفوذ خاموش تھے اور اپنی اپنی سوچ میں مہو تھے۔ ان سب کے چہروں پر تفکر کے سائے واضح اور گہرے تھے، جبکہ کمرے سے باہر موجود صبا اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر کے مطمئن تھی اور ہر فکر اور ہر سوچ سے مبرا اور بے نیاز تھی۔ شائزہ آپی اور عائزہ آپی نے سنا تو دوڑی چلی آئیں۔ انہیں یہ سن کر دکھ ہوا تھا کہ یہ بدنامی والی بات تھی، لوگ اب چپ نہ رہیں گے اور صبا کے کردار کو زیادہ رکیدا جائے گا۔ وہ دونوں بخوبی جانتی تھی کہ صبا کتنا سلجھی ہوئی اور مہذب و شریف تھی۔ اماں یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ان سے یہ سن کر رہا نہ گیا تھا، اسی لیے وہ فوراً دوڑی آئیں۔ شائزہ آپی نے آتے ہی اماں سے سوال کیا، اے بیٹا ذرا سانس تو لے لو۔ اماں نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ شائزہ اور عائزہ وجہ جاننے کو بے چین تھیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو صبا نے اکیلے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور تایا ابو نے بجائے اس کو سمجھانے کے اس کی تائید کی تھی اور اس کے حق میں ڈٹ گئے تھے۔ اماں انہیں ہولے ہولے ساری بات بتانے لگی۔ اماں کی بات سنتے ہوئے عائزہ کے دل میں ایک خواہش شدت سے ابھری تھی اور کچھ ایسی ہی خواہش شائزہ کے دل میں بھی تھی۔ آخر وہ دونوں بھائی کی اجڑی حالت سے بخوبی آگاہ تھیں۔ محبت کی اسیری سے رہائی مانگتے رہنا بہت آسان نہیں ہوتا، جدائی مانگتے رہنا، ذرا سا عشق کر لینا، ذرا سی آنکھ بھر لینا، عوض اس کے مگر ساری خدائی مانگتے رہنا، کبھی محروم ہونٹوں پر دعا کا حرف رکھ دینا، کبھی وحشت میں اس کی نارسائی مانگتے رہنا، وفاؤں کے تسلسل سے محبت روٹھ جاتی ہے، کہانی میں ذرا سی بے وفائی مانگتے رہنا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایسا تو اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ ابھی تک صبا کو دل سے نہ نکال پایا تھا، مگر اس نے کبھی صبا کو بددعا بھی نہ دی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعاگو رہتا تھا۔ اس نے تو اب اپنے سے وابستہ افراد کی خاطر خود کو پرسکون کر لیا تھا، مگر وہ بے خبر تھا کہ اب وہ ایک نئے امتحان سے گزرے گا۔ وہ تو صبا کی چاہ کے اسیری سے رہائی چاہتا تھا۔ اس کے محروم دل سے ہمیشہ صبا کے لیے دعا نکلی تھی۔ وہ اب رفتہ رفتہ خود کو صبا کو بلانے پر آمادہ کرنے لگا تھا کہ وقت کی پرسکون جھیل میں جو تلاطم پیدا ہوا تھا، اس سے اس کی ذات میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا اور وہ خود کو ایک بار پھر صبا کی چاہت کے سامنے مجبور محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر دکھ کی واضح تحریر موجود تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو برنر کے پاس افسردہ کھڑی فاطمہ نے فوراً اس سے رخ موڑ لیا۔ وہ 10 منٹ قبل سو کر اٹھی تھی۔ اس کا سر کچھ بھاری تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ اسے فاطمہ کی اس حرکت نے ٹھٹکا دیا تھا۔ امی، اس نے فاطمہ کے رخ بدلنے پر ان کا رخ اپنی سمت موڑا تو اس کی نظر فاطمہ کے تیزی سے بہتے آنسوؤں پر پڑی تھی۔ امی کیا ہوا؟ وہ تشویش سے ان سے پوچھنے لگی تھی۔ فاطمہ نے خاموشی سے اپنے پیچھے کیا ہوا اپنا دایاں ہاتھ سامنے کر کے اس کی طرف بڑھایا تو اسے یاد آیا کہ وہ جب اندر آئی تھی تو فاطمہ نے صرف رخ نہ بدلا تھا بلکہ انہوں نے اس سے کچھ چھپانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کے آنکھوں میں تعجب الکورے لینے لگا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو فاطمہ کے ہاتھ میں کسی کی شادی کا کارڈ تھا۔ اس نے تعجب سے فاطمہ کے ہاتھ سے کارڈ لے کر کھولا تو نارسائی کا زہر اسے اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ عباد اسحاق اور دشینہ ضیاء کے واضح حروف نے اسے ساری سچویشن پل بھر میں سمجھا دی تھی۔ اس کے آنکھوں میں تیزی سے آنسو اکٹھے ہونے لگے جنہیں اس نے تیزی سے اپنے اندر انڈیل لیا۔ تمہارے ماموں مرزمہ آئے تھے یہ کارڈ دینے۔ وہ تمہاری ممانی اور عباد کے رویے پر بے حد شرمندہ تھے اور مجھ سے بار بار معافی مانگ رہے تھے۔ وہ گھر میں سکون چاہتے ہیں اور تمہاری خوشیاں بھی انہیں بے حد عزیز ہیں۔ انہیں اس مسئلے کا یہی حل نظر آیا کہ وہ اپنی سالی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں۔ فاطمہ اسے دھیرے دھیرے ساری بات بتانے لگی۔ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے تمہیں جگانا چاہا مگر تمہارے ماموں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ وہ تمہیں بے حد دعائیں دے رہے تھے۔ صبا، فاطمہ کی بات کے اختتام پر خاموشی سے ان کی بات سنتی صبا نے آگے بڑھ کر ماں کے تیزی سے بہتے آنسو پونچھ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ کھبائی کے سوا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ ان سے ان کے میکے کا مان نہ چھیننا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے اندر اٹھتے آتش فشاں پر بمشکل قابو پا کر نرمی سے بولی، امی ہم سب عباد کی شادی پر ضرور جائیں گے۔ اس کی بات پر فاطمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ صبا کی آنکھوں میں اب ایک سکون اتر آیا تھا۔ وہ یکدم مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے اطمینان و سکون نے فاطمہ کے اندر جاری کشمکش کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ بھائی بھی نہ چھوڑنا چاہتی تھی اور بیٹی کا دکھ بھی جانتی تھی، مگر صبا نے اب ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ صبا میری بچی، اللہ تجھے کروڑوں خوشیاں دے۔ فاطمہ نے اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے خود سے لپٹا لیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد اس کے اندر ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس کے آنسو آنکھوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھے، جنہیں روکنے کی کوشش میں وہ نیم جان ہوئے جا رہی تھی۔ اسے آج نئے سرے سے عباد یاد آنے لگا تھا، وہ جو خود سے عباد کو
کو کبھی یاد نہ کرنے کا وعدہ کیے بیٹھے تھی، اب خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ درد و دکھ کی اذیت اس سے صحیح نہ جا رہی تھی۔ وہ جو یہ سوچے ہوئی تھی کہ وہ بات کو بھول چکی ہے، اب اسے اپنی سوچ سراسر اپنی خوش فہمی لگ رہی تھی، مگر اس نے جو فیصلہ کیا اب اس سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹنا تھا۔ وہ فاطمہ کو دکھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ ابراہیم تو صبح کے گئے رات کو گھر آتے تھے اور کھانا کھا کر سو جاتے۔ انہیں ایک گہری چپ لگ چکی تھی، انہیں بیٹی کا ویران چہرہ ہلاتا رہتا تھا۔ صادقہ اسحاق نے اس روز کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ جس روز ابراہیم نے اسحاق کے گھر شادی سے انکار کا پیغام بھجوایا تو ان کے گھر میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ اسحاق نے صادقہ سے وجہ پوچھی تو وہ صاف مکر گئی، حالانکہ انہیں یہ بات سب کچھ بتا چکا تھا۔ صادقہ اس کی بے صبری طبیعت پر اس سے بہت زیادہ لڑی تھی۔ انہیں اب سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسحاق کو اصل حقیقت کا علم ابراہیم سے ہوا تھا۔ انہوں نے کئی روز تک صادقہ سے بات کرنا بند کر دی تھی، مگر ذمہ کی منت پر مان گئے تھے۔ ذمہ اپنے گھر جانے والی ہے، وہ یہاں سے کیا یادیں لے کر جائے گی؟ اسی سوچ نے اسحاق کو صادقہ سے مصالحت پر آمادہ کیا تھا، ورنہ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹے تھے۔ وہ بہن اور بہنوئی سے اسی روز اپنا ناکردہ گناہ کی معافی مانگ گئے تھے، جس روز ابراہیم نے انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ صبا نے ماں سے یہ بات کی شادی میں شرکت کا کہا تھا، مگر وہ خود کو وہاں جانے سے قاصر پاتی تھی اور اس کے بغیر فاطمہ قطعاً وہاں نہ جاتی۔ انہیں بہرحال بیٹی کی دلجوئی عزیز تھی۔ صبا نے ایک طویل سانس بھری، پھر اس نے دل میں ایک عزم کر لیا۔ اس کے اندر ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد سکون اترنے لگا تھا اور اسی عزم نے اسے جینے کی نئی امنگ دی تھی۔ تایا ابو، آپ کی پرانی دکان پر نوید ہیرا پھیری کر رہا ہے، وہ آپ کو صحیح حساب کتاب نہیں دیتا ہے۔ ابراہیم نے نئی دکانیں سنبھال کر پرانی دکان نوید کے حوالے کر دی تھی، جس نے ابراہیم کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر دکان میں گڑبڑ شروع کر دی تھی۔ وہ جو حساب ابراہیم کو دیتا، وہ اس پر اندھے اعتماد کی بنا پر اس کی بات مان لیتے۔ مدثر کو نوید پر شک ہوا تو اس نے تحقیق کی اور ابراہیم کو آگاہ کر دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابراہیم حیرت زدہ رہ گئے۔ نوید ان کی دکان پر 15 سال سے تھا، وہ اس کی ایمانداری سے واقف تھے، جبھی تو دکان اس کے حوالے کی تھی۔ تایا ابو، آپ خود معلوم کروا لیں۔ مدثر بولا تو وہ جلدی سے بولے، نہیں بیٹا، مجھے تمہاری بات پر پورا بھروسہ ہے، مگر بیٹا آج کے دور میں ایماندار آدمی مشکل سے ملتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تایا ابو، میرا ایک دوست ہے، وہ ماسٹرز کے بعد بے روزگار ہے، آپ اسے رکھ لیں۔ آپ ہر ہفتے خود جا کر اس سے حساب لیا کریں۔ نوید تو جو کچھ 1 ماہ بعد آپ کے ہاتھ پر رکھتا ہے، آپ مان لیتے ہیں۔ نوید دکان سے مال غائب کر کے اس مارکیٹ سے ہٹ کر دوسری مارکیٹ میں کپڑوں کی ذاتی دکان کھولنے والا تھا، اور وہ سارے پرانے گاہکوں کو اپنی نئی دکان کا ایڈریس دینے لگا تھا اور آئندہ انہیں وہیں سے خریداری کے لیے قائل کرتا ہے۔ ابراہیم نے مدثر کی بات مان لی۔ پھر میں چلتا ہوں تایا جان۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو دروازے پر آہٹ ہوئی۔ صبا چائے اور بسکٹ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ مدثر کی نظر اس پر پڑی تو وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ پہلے سے کمزور ضرور ہو گئی تھی، مگر ایک سوچ نے اس کے حسن کو 2 اچھا بنا دیا تھا۔ صبا نے اس کے قریب سے ٹیبل کھینچ کر ٹرے میز پر رکھ دی اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد مدثر جیسے ہوش میں آ گیا۔ اسے تایا جان کی موجودگی کا احساس ہوا تو شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے چند لمحوں بعد تایا کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ وہ چائے پینے میں مشغول تھے۔ اس نے میز پر ٹھنڈی ہوتی چائے کا کپ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پینے لگا تھا۔ ذمہ اور صبا کا رزلٹ آ گیا تھا۔ دونوں نے فرسٹ ڈویژن میں ماسٹرز کلیئر کیا تھا۔ عباد اور ذمہ کی شادیاں 2 ماہ قبل ہو گئی تھیں۔ فاطمہ اور صبا نے بجھے دل سے اس فنکشن میں شرکت کی تھی۔ وہ مہمانوں کی طرح گھڑی 2 گھڑی بیٹھ کر آ جاتی تھی۔ اب صبا نے ماسٹرز کیا تو ابراہیم کے سر ہو گئی کہ وہ ایم فل کرنا چاہتی ہے۔ ابراہیم اس کی خواہش پر معترض تھے، وہ اس کی اب جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ اماں نے ایک بار پھر ان سے مدثر کا ذکر فاطمہ کے سامنے کیا تھا۔ فاطمہ چپ رہی تھی، وہ بھی اب ہیرے اور پتھر کا فرق پہچان چکی تھی۔ پلیز ابو، صرف ایم فل کرنے دیں مجھے۔ اس کے منت بھرے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان کی اجازت ملنے کی دیر تھی۔ صبا نے یونیورسٹی سے پراسپیکٹس لا کر فارم بھر کر جمع کروا دیا تھا۔ وہ بس سے اتری تو دائیں جانب گلی میں داخل ہو گئی۔ وہ طویل گلی کو دور سے ہی خالی دیکھ سکتی تھی۔ اس کے دل کو نہ جانے کیا ہوا کہ آنسو اس کی آنکھوں میں اکٹھے ہونے لگے تھے۔ وہ گھر تک آ گئی، مگر مدثر کہیں نظر نہ آیا۔ وہ آج بجائے خوش ہونے کے اداس ہونے لگی۔ اسے بھی اب ماں کی طرح ہیرے اور پتھر کا فرق سمجھ آ چکا تھا۔ جس مدثر کو اس نے کم تعلیم پر ٹھکرایا تھا، آج اسے یہ تعلیم یافتہ عباد سے مہذب لگنے لگا تھا۔ اسے اپنا دل خالی خالی محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس پر طاری اداسی اس کے دل تک اترنے لگی تھی۔ آج اس کی ایم فل کی کلاسز کا پہلا دن تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی انجانے میں مدثر اور عباد کا تقابل کرنے لگی تھی۔ اسے ہر نہج پر مدثر عباد پر حاوی نظر آیا تھا، مگر اس نے اپنا سر ایک پتھر سے پھوڑا تھا تو نتیجتاً اس کا سر تو پھٹنا ہی تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار ایک خواہش ابھری تو اس نے ایک جھرجھری لی، اب وہ میری تمنا کہاں کرے گا؟
اس کے اندر یاسیت اترنے لگی تھی۔ بیٹا تم نے کھانا نہیں کھانا ہے؟ وہ سوچوں میں گم تھی کہ فاطمہ چلی آئی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، اس نے خود پر قابو پا کر کہا تو فاطمہ دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ وہ اٹھ کر چینج کرنے لگی کہ اسے خود سے وابستہ افراد کو اپنے لیے دکھی نہ کرنا تھا۔ فاطمہ بھابھی، میں آج آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ صبا کی لگی بندی بے کیف سی روٹین لائف تھی۔ وہ یونیورسٹی سے باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ اس روز یونیورسٹی سے لوٹی تو عبداللہ چچا اپنی فیملی سمیت ان کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں سلام کرنے کی غرض سے اندر آنے لگی تو عبداللہ چچا کی آواز نے اس کے قدموں کو دروازے پر ہی روک دیا تھا۔ تائی جان، آج آپ ہمیں مایوس نہ کیجیے گا۔ شائزہ آپی نے بھی بیچ میں حصہ لیا۔ فاطمہ کے بدلے رویے کو عبداللہ کافی دنوں سے محسوس کر رہے تھے۔ ابراہیم نے لاکھ خواہش ہونے کے باوجود اب کے بھائی سے کسی خواہش کا اظہار نہ کیا تھا۔ عبداللہ بڑے بھائی کا مان بڑھانے خود چلے آئے تھے۔ فاطمہ ان کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی۔ عبداللہ، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میری بچی محفوظ ہاتھوں میں رہے، فاطمہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ فاطمہ خوشی کے موقع پر نہیں روتے ہیں، اماں نے نرمی سے انہیں ٹوکا تھا۔ صبا کا دل تیزی سے مدثر کے تصور پر دھڑکنے لگا۔ وہ دل کی منتشر دھڑکنوں پر قابو پاتی واپس پلٹی تو نظر اپنے پیچھے کھڑے مدثر پر پڑی۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی تو مدثر اس کی راہ میں کھڑا ہو گیا۔ صبا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بخدا ایسا کبھی نہ ہوگا۔ مدثر اس کے یوں جانے کو اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ صبا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ضبط کی سرخی پھیل رہی تھی۔ مجھے اب اسی بندے کا دل نہیں توڑنا، اس نے دل میں عہد کیا اور دھیرے سے نفی میں گردن ہلا دی اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بے قرار دل کو ایک عرصے بعد قرار آیا تھا۔ اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا تھا، جبکہ صبا کو خوشیوں سے جولی بڑھتی محسوس ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں موجود سب افراد بے حد خوش تھے۔ آج طویل مدت بعد یہ گھرانہ خوشیوں میں ڈوبا اکٹھا تھا اور فاطمہ کا دل بھی تمام کدورتوں سے پاک تھا۔ صبا اور مدثر کے لیے ایک روشن راستہ منتظر تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔